7 طریقے میں نے آپ کو بتائے, ریوائز کرتے ہیں. کیا کہیں؟ سب سے پہلے توکل, برڈز کی طرح کا توکل کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوگا. یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں. سیکنڈ, تقوی, بی کانشیس آف اللہ. ہر میٹر میں اللہ کو لے آئے. اللہ رزق دینے والا ہے, نیک بیوی بھی, نیک اولاد بھی, سوشل ویلتھ بھی, ٹائم ویلتھ بھی, سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. برکت ٹائم میں اللہ دیتا ہے. کاموں کا ہو جانا یہ اللہ کراتا ہے, مختلف ذرائع سے کرانا ہے اللہ کراتا ہے. تھرڈ, استغفار, سیکنگ فارگیونیس. فورتھ, دعا. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. نکالیں پیسہ, دیکھیں پیسہ واپس آئے گا, بڑھ کر آئے گا. سکس, صلہ رحمی, مینٹیننگ دا ٹائز آف کنشپ. سیونتھ, گریٹفلنس. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر لے. کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ ڈیووٹ یور سیلف ٹو مائی ورشپ, آئی ول فل یور چیسٹ. کیا کروں گا؟ میں تیرے صدر کو, تیرے سینے کو غنی کر دوں گا, فلفل کر دوں گا, کنٹینٹمنٹ دے دوں گا, غنا دے دوں گا. غنا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے. غنا ایک ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے. غنا سے مراد ہے تو سیٹسفائی ہو جائے گا, پہلی بات. دوسری بات, اور ول ایلیویٹ یور پاورٹی, اور میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا. یہ بہت ڈیپ باتیں اگر آپ اس پہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال گلوبل فیمن آئے گا, بہت بڑی قحط سالی آئے گی اس کے 3 سال پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کافی ہے تمہیں, یا غالباً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں مجھے تھوڑا سا ہے وہ, لیکن آپ چیک کر لیجئے گا, ان میں سے کوئی ایک ذکر ہے. کہا یہ ذکر کافی ہے تمہارے لیے. کافی سے مراد ہے بھوک بھی ختم کر دے گا, رزق کی طرح. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, غربت کی شکایت کی, ان کو بھی یہی ذکر بتایا. ان میں سے ایک غالباً سبحان اللہ و بحمدہ. کچھ عرصہ بعد وہ صحابی آئے, شکایت کہتے ہیں میری ختم ہو گئی. کیسے ختم ہوئی واللہ عالم, شاید لٹرلی ٹینجیبل رزق مل گیا, یا انہیں فلسفہ حیات سمجھ آ گیا اس ذکر سے, یا غنا مل گیا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا, ٹائم ویلتھ مل گئی, ہو سکتا ہے سوشل ویلتھ مل گئی, پتہ نہیں کیا مل گیا. بہرحال جو بھی تھا, لیکن یہ کانسیپٹس ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ذکر اللہ قرآن مجید میں شفا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک پینل ڈسکشن پہ میں تھا, وہاں پہ ایک بہت ماشاءاللہ ٹاپ لیول کی گورنمنٹ امپلائی آئی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی بیٹے کی سٹوری سنائی. تھوڑی سی بات میں نے کی, میری بات کو کنٹینیو کیا. انہوں نے کہا قرآن مجید کے شفا والے اثرات میں نے اپنے بیٹے پہ دیکھے. انہوں نے کہا میرا بیٹا, اس کو ایک ایسی بون کی ڈیزیز ہو گئی, وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے صحیح سے, میں روتی تھی, بہت دکھ ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے, کافی اسٹرینتھ آ گئی ہے قرآن پڑھ کے, صرف قرآن پڑھ. علاج بھی چلا, لیکن یہ کہ قرآن بہت پڑھا اس نے, اور ہم نے قرآن انہیں بہت سنایا بھی, سورہ رحمان پرٹیکولرلی. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے, اور جو قرآن کو بہت پڑھتا ہے, تو اللہ اس کے میٹرز کو اس طرح سے سالو کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. پتہ نہیں کہاں سے کوئی مددگار آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ کہتا ہے اچھا تمہارا یہ کام میں کرا دیتا ہوں, تمہارا یہ مسئلہ میں حل کرا دیتا ہوں. اس لیے یہ توکل کی باتیں, یہ یقین کی باتیں جو کہ اللہ نے گارنٹی دی کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, باقی جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. ایک اور حدیث سے ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever is focused only on this world, مسئلہ ہے صرف ایک چیز کو پرائیورٹی بنا لینا. یہ منع نہیں ہے کہ اس کو پرائیورٹائز نہ کرو, لیکن لسٹ میں ذرا نیچے کرو. اللہ will confound his affairs, اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو پھیلا دے گا. and make him fear poverty constantly. یہ غنا کا اپوزٹ ہے. غنا یہ ہے کہ ڈر کوئی نہیں, صحابہ کوئی ڈر نہیں, ادھر سے ادھر چلے گئے, کیا رزق تو لکھا ہوا ہے. وہ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں. مصعب بن عمیر امیر ترین آدمی, اتنے یوتھ میں ایسے ڈریسز پہنتے تھے, ایسا پرفیوم لگاتے تھے, ایسی چپل پہنتے تھے, شوز مشہور تھے, دور دراز علاقوں تک ان کی ڈریسنگ مشہور تھی. سب کچھ چھوڑ دیا, میں جا رہا ہوں, کیونکہ فیئر ہی کوئی نہیں تھا, وہ مدینہ میں جا کے مل جائے گا. عبد الرحمن بن عوف کو کس کا اللہ کے نبی نے مساوات جب قائم کی, مساوات کہہ رہے ہیں, یہ جو بردرہڈ جو قائم کیا, اس میں کس کا پارٹنر بنایا تھا؟ سعد بن عبیدہ کا, امیر ترین آدمی. سعد بن عبیدہ چیف تھے. سعد بن عبیدہ نے کہا عبد الرحمن ہاف آپ کا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ, مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں. اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبیدہ کو بھی کراس کر گئے. بہرحال کوئی صحابہ نے ایکسیپٹ بھی کیا, کوئی حرج نہیں کسی کی ہیلپ کرنے میں, لیکن توکل کا وہ لیول کہ مجھے تو ملنا ہے, اور ملا. اور یاد رکھیں ہجرت میں پہلا سٹیپ, مسجد تو بنائی وہ الگ موضوع ہے, پہلا پریکٹیکل سٹیپ صحابہ کو وہاں بات کرنے کا تھا مارکیٹ کا راستہ دکھانا, اکنامک انڈیپینڈنس.
ہم سیرت پہ اس طرح غور ہی نہیں کرتے. تو دین دنیا جدا نہیں ہے. بہرحال اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ آف دس ورلڈ ایکسیپٹ دیٹ وچ ہیز بین. اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہوگا, یہ نہ چلا جائے, وہ نہ چلا جائے, یہ نہ ہو جائے, جاب نہ چلا جائے, ایسے نہ ہو جائے, ویسے نہ ہو جائے, کیونکہ غنا ہی نہیں ہے دل کے اندر, کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے, اور کچھ نہیں ملے گا سوائے کہ جو بس ملنا ہے. Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss. Loss بھی ہوگا, اللہ غنا دے دے گا. And his provision and worldly gains will undoubtedly come to him. خود آئیں گے ان کی طرف. Again ہاتھ پیر ہلانے, لیکن یہ ایک ریوارڈ ہے کہ یس کنیکشن تمہیں مل جائیں گے, اللہ کی طرف سے تمہارے بندوبست ہوتے جائیں گے. بندوبست اللہ نے کرنے, ہاتھ پیر جو ہے وہ تم نے ہلانے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے, رزق دینے والا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے, اللہ نے متعین کر دیا ہے 4 months پہلے. جب 4 months ہو جاتے ہیں بچے کو, ماں کے پیٹ میں اینجل آتا ہے, 4 چیزیں لکھ دیتا ہے, اس کا رزق, اس کی عمر, موت کب آئے گی, اور یہ کہ یہ ریچڈ ہوگا کہ بلیسڈ ہوگا. یہ باتیں لکھی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انکریج نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ, بالکل مانگے. یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے. یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے. یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کرو, سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. نہیں, آپ اللہ سے مانگیں, انکریج ہوں, کانفیڈنٹ ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے, شام بھی جانتا ہے, اس کو پتہ ہے کب غربت آنی ہے, اس کو پتہ ہے کب فراوانی آنی ہے. تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے, پناہ مانگوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, صبح شام کے اذکار میں سے پڑھا کریں. عافیت مانگیں اللہ سے. کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, بالکل دے گا. آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, عافیت دے گا, فراوانی دے گا. آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے. اور غنا مانگیں اللہ سے, کنٹینٹمنٹ مانگیں, ریچنس آف دی ہارٹ مانگیں, تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی سیٹسفائی ہو. تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, مینز اور آؤٹ کمز. مینز کازز ڈکریڈ ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناٹ اونلی ڈڈ اللہ ڈکری دا پروویژن بٹ آلسو ڈکریڈ دی اسباب, کازز اینڈ مینز ایز ویل. کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ اور ان دی ہیئر آفٹر وداؤٹ اے کاز, اینڈ اللہ از دا ون ہو از دی کریٹر آف دا کاز اینڈ دی آؤٹ کم ایز ویل. صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے, بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہیں. اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں, دکھا بھی دیے ہیں. وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہے. اللہ سیز ان دا قرآن, یہ الجمعہ ہے ورس نمبر 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ, پھیل جاؤ زمین میں اور